حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید نعرہ حیدری حسینیت 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 نعرہ حیدری حیدری یزیدیت نعرہ حیدری شان اولیاء اللہ زندہ باد شان اولیاء اللہ پیر طارق ولی صاحب پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ باد تمام احباب مصافحہ کرتے ہوئے بلائے مہربانی اپنی اپنی سیٹ دے تشریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی اور امام حسین بادشاہ کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے وظیفہ حضور کیتا چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر آئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے امیر المومنین عمر دا لخت جگر ہے اسی کا تو سبحان اللہ سبحان اللہ کا حسین پاک کی عظمت نے سلام پیش کر دیا کہہ دو سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے دیکھیا کہ امام حسن مجتبی نو بھی وظیفہ زیادہ ملیا ہے امام حسین بادشاہ نو بھی وظیفہ زیادہ ملیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نو وظیفہ تھوڑا جا کم ملیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا امیر المومنین عمر دی بارگاہ دے وچ کھڑے ہو کے عرض کرتے نے ابا جی تسی وقت دے حاکم ہو وقت دے امیر المومنین ہو اور اسی جنگا لڑنے ہاں سانو وظیفہ تھوڑا حسن مجتبی امام حسین بادشاہ نے ہلے جنگ بھی نہیں لڑی تے انہاں دا وظیفہ زیادہ وجہ کی ہے مسلمان بھائیو آج پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار سے آ کے 10 محرم الحرام شہداء کی یاد کے اندر آنسو بہان والیا انشاءاللہ تیرا ایک آنسو خدا دی بارگاہ دے وچ مقبول ہوندا نظر آ رہا ہے توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیتا اپنے پاپا یا عمر دے کولوں ابا دی وجہ کی ہے اسی جنگا لڑنے ہاں ساڈا وظیفہ کم ہے تو جنگ بھی شہزادے نہیں لڑتے تے انہاں دا وظیفہ تربل ہے وجہ کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا کے اپنے پتر عبداللہ بن عمر والے دیکھ کے آپ فرماندے نے بیٹا میں سوال لگا کرنے تے کوئی جواب دینا ہے عرض کیتی ابو جی میں جواب دیا گا تسی سوال کرو کیونکہ میں سوال کیتا ہے حضرت محترم ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے عبداللہ عرض کیتی جی ابو جی فرمایا مینوں اے دس اینا دی نانے ورگا تیرا نانا ہے اسی کا تو سبحان اللہ اور اسی کا تو سبحان اللہ اینا دے نانے ورگا تیرا نانا ہے اینا دا نانا جرہ خاتم النبیین اینا دا نانا شفیع المذنبین اینا دا نانا جرہ رحمت للعالمین اینا دا نانا جرہ او دا مقام دے او دا مرتبہ ویگے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا یا عبداللہ بن عمر عرض کی لبیک یا ابا جان فرمایا انہاں دے بابے انہاں دا جڑا نانا مصطفیٰ ہے او دی شان تے او دا مقام تے او دا مرتبہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم
والا ہے، انہاں دا نانا تے بڑی شان والا ہے، انہاں دا نانا تے بڑی مرتبے والا ہے، انہاں دا نانا بڑی عزت والا ہے، انہاں دا نانا تے شان نبیوں دا سلطان ہے، انہاں دا نانا سارے نبیوں دا سردار ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مینوں اے دس انہاں دے بابے علی ورگا تیرا بابا ہے؟ دس انہاں دے بابے علی ورگا تیرا بابا عمر ہے؟ عرض کی ابو جی نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پتر عبداللہ سن انہاں دے بابے علی دا مقام ہے، انہاں دا بابا مشکل کشا علی ہے، تاجدار حلقہ علی ہے، لا فتح الا علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، بدر منیر علی ہے، صحابہ دا مشیر علی ہے، نبی دا پیر علی ہے، سنیو ساڈا پیر علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ فرمایا انہاں دا بابا جن دے بارے چ حسین دے والے نے فرمایا انا مدینہ العلم یا فالی بابوہا، نبی نے فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے حیدری، علی دا دروازہ ہے۔ فرمایا صرف گل تیری مکدی عبداللہ پتر انہاں دے بابے علی دا مقام ہے، من کنت مولا دا فالی مولا، جندا میں مولا او دا بولو جدا میں مولا او دا، آواز بابا جے بولا جدا میں مولا او دا، اہل نظر کی آنکھ کا سہارا۔ بس محرم الحرام حسین پاک کے بابے کا ذکر خیر کرو، جن بارے میں نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی علی عبادہ، النظر الی وجہ علی علی عبادہ۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں علی کا چہرہ تگڑا بھی عبادت ہے، یعنی علی پاک کا چہرہ تگڑا عبادت ہے، تو جے ذکر علی کریے تو پھر عبادت دی جان ہے، کوئی آواز خاموش نہ لوے، دو جا پہ جنیاں چاہیے نہیں ولی دے قدموں دے وچ بیٹھ کے، کیونکہ پیر سید حیدر شاہ اپنی نظر دے نال انہاں مریداں نوں دیکھ رہا ہے کہ میرے مرید جڑے نے کڑی تمنا دی آرزو دی حسرت لے کے آئے نے، اس جناب مزارے پڑھن واسطے جڑا چوڑی لے کے آوے انشاءاللہ چوڑیاں بھر کے لے کے جائے گا، کیونکہ ولیوں تو بندہ جدو علی دی مور لگدی ہے، ولیوں تو بندہ جدو علی دی محبت ہوے، علی پاک دی مور دے نال بندہ اللہ دا ولی بندا ہے۔ اس واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بالو اہل نظر کی آنکھ کا سہارا علی علی، بالو بالو اہل نظر کی آنکھ کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا۔ فرمایا انہاں دے بابے علی دا اے مقام ہے، حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو کے سن دے پہنے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے ہو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پترا مینوں اے دس انہاں دی اماں فاطمہ ورگی تیری ماں ہے، انہاں دی اماں فاطمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کون زہرا حیا کی ملکہ بطول زہرا طہارتوں کا اصول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لئی قبول زہرا، سلام کر لئی قبول زہرا۔ فرمایا انہاں دی تے ماں فاطمہ النساء الجنہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، انہاں دی ماں فاطمہ دا مقام ہے کہ سر دے اوپر ایک بال مبارک جڑا ہے ننگا ہو جائے، سورج جڑا ہے اوہی اکھاں میٹ جاندا ہے، ایڈا حیا انہاں دی ماں دا سورج کردا ہے، اللہ دے فرشتے حیا کنے کرنے ہون گے۔ حضرت محترمین دی وقار حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو کے سن رہے نے،
فرمایا بیٹا ایک اور گل دساں ابا جی دسو فرمایا جنہاں دے بارے تو گل پیا کرنا ہے اے جنتی نوجواناں دے سردار نہیں کیدا ناس نے مجھ تباہی دوسرے دے نام حسین بادشاہ حسین تیری ادا دے عاشق کدے کسے تو فدا نہیں ہوندے جو تیرے درد فقیر ہوندے شاہ دے ہوندے گدا نہیں ہوندے کیونکہ نبی دے دل دا نبی دے دل دا نبی دے دل دا قرار تو ہے علی تے زہرا دا پیار تو ہے حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو ہے حق تے باطل دا فرق دسے او درمیانی لکیر تو ہے خلیل کی ابتدا سی حسین دی اخیر حسین دی اخیر کیونکہ عشق دی برات دلہا حسین اچھی کا تو سبحان اللہ یہاں شہیدان کربلا امام علی مقام حسین پاک دی عظمت نو میں سلام پیش کر رہا کوئی زبان خاموش نہ رہے آخر لمحات نے عشق دی برادہ دلہا حسین محمد مصطفیٰ دی زادہ جلوہ حسین ارے جان دے کر دین کو زندہ کر دیا خود بھی زندہ ہو گئے وہ حسین ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے وہ آخر یزید نے سمجھا سی ہو سکتا ہے میں انہوں مٹا دیاں گا تے میری گڈی چڑھ جائے گی پر گڈی او دی چڑھ دی جی گڈی مرشد آپ چڑھاوے گڈی او دی چڑھ دی جی گڈی مرشد پاک چڑھاوے ایویں نہ میاں محمد بختیار رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں اویا بے اڈیاں او کدے نہ جان اونچائیاں بلند و بالا پاک بارگاہ دے اندر دعا کہ اللہ تعالیٰ سانو حسین پاک دی عظمت نو سلام کرن دی طاقت عطا فرمائے حضرات محترمی ذی وقار مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے وہ آخر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا شبیر و شبر نام تیرا سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے رب نام جلدی بلند و بالا پاک بارگاہ دے اندر دعا کر اللہ تعالی ماشاءاللہ آج دی نورانی بردانی امامی قرآنی لسانی قزم شہیدان کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی پاک اور منزہ اکمل معافت آپ کے پہلے صلاح خان مصطفیٰ کلام کے نماز جناب تشریف جا رہے ہیں محمد خالد چشتی صاحب تمامی احباب نے آن تو پہلے دور نعرہ لگاؤ کرتے انہوں نے حوصلہ افزائی کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری تمام سامعین السلام علیکم آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کی محفل کی روڈ کو پالا کر رہے ہیں جن کا فرمانا ہے حضور جسے پسند کرتے ہیں وہی اس کی محفل میں آتے ہیں اس کی محبت کے بغیر اس کی پسند کے بغیر کوئی اس کی محفل میں نہیں آ سکتا آپ بہت خوش قسمت ہیں جو حضور خواجہ پیر صاحب علی زیر سایہ کہ حضور خواجہ حیدر شاہ محفل سے دوبارہ کر رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں سامعین آپ کے سامنے میں دربار عالیہ کے بارے میں کچھ اہم واقعات منعقد کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو ذرا بخوبی بڑے اچھے طریقے میں ذرا سنیں اللہ سے دور کرے تو تعلیم فتنہ ڈاکٹر علامہ صاحب کا یہ کلام ہے اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ ابلاغ بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ساتھیوں جو بھی چیز اللہ کی راہ کے لیے ہمیں روکتی ہے علامہ اقبال نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ
نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس طرح علامہ اقبال کا ایک اور بہت اچھا شاعر ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر کی تربیت نہیں کر سکتے ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک مقصد اور مضبوط ارادہ ہے۔ والدین کی دعا اور مرشد پاک کی نظر کرم سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو کسی ڈر سے دھتکاریا جائے، جیسے شیطان نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا اور اسے شیطان کا لقب ملا، خداوند کے نامزد نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ جس کسی نے بھی اپنے رب کا حکم نہیں مانا وہ نافرمان ہو گیا اور دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کا حکم مانیں۔ زبیر دین کا فرمان ہے کہ مرشد کا حکم رب کا حکم ہوتا ہے، جس نے اپنے مرشد کا حکم مان لیا اس نے اپنے رب کا حکم مان لیا۔ جیسے ہمارے خواجہ پیر علی حیدر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ سے ملنا ہو تو میں حضرت خواجہ پیر طارق ولی کے روپ میں آپ کو ملوں گا۔ اگر کسی نے میری زیارت کرنی ہو تو میں حضرت خواجہ پیر طارق ولی کے روپ میں آپ کو ملوں گا۔ کہ حضور کی بلا سید علی حیدر شاہ کا حکم ہے کہ جس نے خواجہ پیر طارق ولی کی صورت کو حیدر شاہ مانا اور آپ کی اتباع کی، خوشخبری ہے کہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے حضور خواجہ پیر طارق ولی کو نہیں مانا وہ دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آدم کی اولاد کا دنیا میں آنا ایک مقصد ہے۔ دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہمارا ایک دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ہر انسان کا ایک دنیا میں آنا ایک مقصد ہے۔ ہمارا ایک مقصد ہے ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ اب یہی بہت اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے مرشد پاک کی نظر کرم، اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم دنیا میں ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک اولین مقصد ہے کہ ہم نے درگاہ پیر علی حیدر شاہ گیلانی کی درگاہ پہ آئے ہیں، اپنے مرشد کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ اس کے بارے میں جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقصد تھا پاکستان بنانا، ان کا ایک مقصد لے کے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بھی ایک مقصد تھا کہ میں نے پاکستان بنانا، تو انہوں نے پاکستان بنایا۔ اس طرح غازی علم دین شہید کا بھی ایک مقصد تھا، رہتا تھا کہ میں نے تمبو سے رسالت پر اپنی جان قربان کرنی ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کا بھی ایک مقصد تھا کہ میں نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ بھی کامیاب و کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ ساتھیوں، اس طرح ان سب لوگوں نے اپنی خدمت کر کے انسانیت کو اللہ کے حضور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام کر کے پیش کیا۔ اس طرح اسی سلسلے کے بارے میں درگاہ پیر علی حیدر شاہ کی انتظامیہ کے حوالے نال میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ساری انتظامیہ کا مقصد ہے گا پاسبان حرمت مرشد۔ اسی اس آستانے دی پاسبان دی خاطر، اس آستانے دی عزت دی خاطر اپنی جان قربان، مال و جان، ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ دوستو، ساتھیوں، تسی اس چیز کا ساڈے نال ملنا، اس چیز کا وعدہ کرو کہ اسی آستانے دی ہار دی خاطر، شان دی خاطر اپنا تن من جان ہر شے قربان کریں گے۔ کیا چیز تسی سارے دوست اس چیز کا جتنا ارادہ کر رہے ہیں؟ اس آستانے کی خاطر، حضور کی بلا سید علی حیدر شاہ کی خاطر اسی اپنا ہر آن، ہر کاروبار مال، ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ دوستو، جب تک انسان آج ماشاءاللہ ماہ رمضان، محرم کا مہینہ جا رہا، ایسے میں چاہو ایک سبق میں رہا کہ اسی
قربان ہوا کہ دیکھو سانو اگر کوئی چیز ملے گی. قربان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. جب تک اسی قربان ہی نہ ہوا گے کہ سانو کوئی چیز نہیں مل سکتی. ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ اسی حضور قبلہ سید علی حیدر شاہ کے آستانے کی خاطر اپنی اپنا ہر جاو مال ہر چیز قربان کریے اور اپنے حضور قبلہ کی مرشد خواجہ پیر طارق ولی کی محبت کو حاصل کریے اور اس تانے کی رونق کو دن دگنی رات چوگنی ترقی کریے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حضرات اسی وقت محفل سید الشہداء جاری و ساری ہے. آصف شام صاحب ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ مل کے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ ولی بن گئے نے کار کی بات کا علی بن گئے نے کار کی بات کا علی بن گئے. یہ نماز مولا کتنے جگیر نہیں فاطمہ بلال جیا کو جگتے امیر نہیں دیا حسین سجدے دے وچ ہویا نبی تے سوارے نبی آکھی رب نو بھی نال پیارے دی نماز مولا کسی دی جگیر نہیں فاطمہ بلال جیا کو جگتے امیر نہیں دیا ایک سی سوالی نبی خالی اوڑیا اسی دن باسے انہوں چولی بار توڑیا. ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. السلام علیکم. چاہ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پہ نا اکبر کی شہادت کا وقت آیا تو آپ یعنی بنسبت نہ کیا شکل رسوس پر جس وقت بال آپ نے کالے سن حسین پاک دے جس ویلے چک کے لکھے گئے خیمے انہوں نے بال جڑے نے کچھ کیا شاعر نے لکھا لاشا اکبر دا چک حسین کیا لاشا اکبر دا چک حسین کیا گل یار دی گلو نہ لائی دیے سونے نبی دی سونی شان کو سونی شہری مارنی چاہیے. لاشا اکبر دا چک حسین کیا گل یار دی گلو نہ لائی دیے سونے نبی دی سونی شان تو سونی شہری مارنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ حضرت میرے سارے سلسلے دے لاجواب بزرگ انہوں نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دستے یزید سرداد بہتری کی تھی سرداد نہ داد دست در دستے یزید اکا کے بنائے لا الہ است حسین جہاں سیائی کا کلمہ پڑھ گیا حضرت حسین پاک کی وجہ حضرت حسین پاک کی وجہ پھر نے پریت کردہ کے لاشا پردہ جو حسین کیا گل یار کی دلوں میں لائی دیے سونے نبی دی سونی شان کو سونی چاہیے مارنی چاہیے. لکھمی مجھ پر پایا لکھمی مجھ پر پایا تینو عاشق
دے پایا تینو عاشق لوگ سیان گئے لکھ گئی دارو تو نا بشری لکھ گئی دارو تو نا بشری تینو جانن والے جان گئے لکھ گئی دارو تو نا بشری تینو جانن والے جان گئے ماشاءاللہ غریبوں سادہ الحمدللہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ چشتیہ فریدیہ صابریہ پھیکیہ جمالیہ جناب حضور قبلہ عالم جناب سرکار پیر حاجی محمد طارق ولی چشتی صابری مدد اللہ العالی و ولی عہد آستانہ حاضہ حضور قبلہ صاحبزادہ فخر الدین چشتی صاحب جناب صاحبزادہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے. ہماری نسبتوں کا جس محفل میں صاحبان نسبت صاحبان نظر بیٹھے ہوں یقین جانے اپنے آپ کو آپ مبارکباد دیا کریں کہ اب ہم بے وارث نہیں کسی سلسلے میں بیٹھے. تو سامعین ہمارا تو سلسلہ چشتہ عالیہ وہ ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی وہ شان بیان کی ہے جس ہستی نے. دیکھیں آج کافر کہنے والے مولوی تو سارے مل جاتے ہیں لیکن کلمہ پڑھانے والا یہ آپ کو پتا ہے کہ بغل صغیر میں بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے. بغل صغیر میں آپ کو پتا ہے انگریز آئے مغلیہ خاندان کے لوگ آئے آپ کو پتا کہ یہاں پہ جو حکومت رہی لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا. یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا بلکہ نبی کا ایک بیٹا آیا جس پہ دنیا معین کہتی ہے. دیکھو کتا کرم کما چھڑیا بے نبیاں نو رنگ لا چھڑیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا. اور وہ جس نے کلمہ پڑھایا جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں آپ نے اتنے لوگوں کو دین پڑھایا ہے دین ہے کیا تو ہند الولی نے فرمایا کہ دین است حسین. سبحان اللہ کہہ لیں دین کیا ہے دین است حسین. بتا دیا کہ جو دین بتانے والا حسین کی بات نہ کرے اس کا دین مستند نہیں سند یافتہ نہیں ہے. میں منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کر رہا ہوں. آپ مل کے بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. بڑا بابرکت دن ہے بڑا شہادتوں کا عظیم دن ہے اور بلکہ یہ ثانیہ بہت بڑا ہے. محبت کے ساتھ مجھے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ بلند آواز سے. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. شاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. سب مل کے بولے ایسا بادشاہ حسین ہے.
تیرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ خالق کائنات پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں، چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا، نہ آتے یہ ظہور میں تو میں کسی کبھی خدا نہ تھا۔ میری پوری کائنات جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے۔ میری پوری کائنات جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے۔ یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے۔ دعاؤں میں نواؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی راہ کا راستہ وہی پائے گا۔ نہ راستے میں موڑ ہے نہ واسطے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ نہ واسطے میں موڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے، بس ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، سچا رہنما حسین ہے۔ شیر سماعت کیجئے، جن جن دلوں میں محبت حسین ہے دل سے سبحان اللہ نکلے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو رات کا کہہ کے سبحان اللہ لیتا ہے، ایک آپ کی محبت فیصلہ کرتی ہے سبحان اللہ۔ سماعت کیجئے گا۔ کرے گا کون تیری ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین کو جہان میں تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، تو بے مثل تو بے مثال ہے۔ پھر یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ یوم عاشور ہے، جتنا بھی چونکہ بر صغیر کو جس ہستی نے امام حسین کا تعارف کروایا ہے وہ امام الہند بادشاہ ہند حضرت سرکار معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔
اور سلسلہ عالیہ میں ان کا ذکر اس لیے بھی کہ ہمیں یہ سب اس گھر کا پتہ بتانے والے، اللہ کا پتہ بتانے والے وہ بھی ہستیاں ہیں. تو خواجہ قادیان کی بارگاہ میں مرحبت، اور اس کے بعد پھر ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ. بلند آواز سے ذرا عبادت کا لینا ہے، آواز آئے ذرا بس چراغ چشت شہر، چراغ چشت شہر، اولیاء غریب نواز. 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 میرے حضور میرے خواجہ، میرے حضور میرے خواجہ، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں. ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز. ادھر غریب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز. غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ڈال دیا، تم اپنے در سے نہ ڈالو مجھے غریب نواز. تم اپنے در سے نہ ڈالو مجھے غریب نواز. میرے حضور میرے خواجہ، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. ہمارے اندر جو روحانیت کا خزانہ ہے اس کو ختم کر رہا ہے. یہ میڈیا کی ایسی جنگ ہے کہ جو ہمارے اندر سے وہ بچی کچی روحانیت جو ہے وہ کھینچ رہی ہے. لیکن جب ہم ان درگاہوں پہ حاضر ہوتے ہیں، ان ہستیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سلام عرض کرتے ہیں، تو ہمارا وہ پورشن جس کو روحانیت کا پورشن کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے بھرپور کر دیتا ہے. اور وہی ایمان کی زندگی کی تازگی کی علامت ہے. حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. ایسے ہے کہ ہماری جماعت ہر سال حضرت بابا فرید الدین بنی شکر کی حاضری کے لیے جاتی ہے. تو اس بار ہمیں چونکہ دیوان صاحب نے بلا لیا تھا کسی اہم مسئلہ کے لیے، تو ہم وہاں گئے ہیں اور حضور کے سب اپنے ساتھیوں کی حاضری لگوا دی. تو سب کی طرف سے سلام عرض کر دیا تھا. تو ایسے ہوا کہ پھر ہماری جماعت حالات کی وجہ سے اور یہ کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکتی. تو آج ہمارے بابا فرید الدین بنی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تشریف ہے ساتھ ساتھ. تو تمام جو مرحومین ہیں ہمارے ان کا بھی ہے، اور سید الشہداء کا بھی ہے، شہداء کربلا کا بھی ہے. تو اس طرح تمام حضرات کے لیے ہم اپنا ثواب دارین پیش کریں گے، حاضری پیش کریں گے.
تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ چند بول بہت شکریہ حضور، آپ کی طرف سے حکم ہے سرتاج اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اور ماسٹر صاحب میری اس حوالے سے معاملت فرمائیں گے اور ہم مل کے پڑھیں گے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، یہ تھوڑا سا بیت کر لیں، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ گنج شکر سرکار نجا بلوار تیری گولڑی، گنج شکر سرکار جہاں بلہار میں تیری گولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، گنج شکر سرکار جہاں بلہار میں تیری گولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، گنج شکر سرکار جہاں بلہار میں تیری گولڑی، صدقہ فرید و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، لڑ پڑیا میں تیرا نال یقین دے، دین دنیا وچ پر دے رکھ مسکین دے، رکھ مسکین دے، لڑ پڑیا میں تیرا نال یقین دے، دین دنیا پر دے رکھ مسکین دے، میں تے اصلوں کو جی کملی بولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، تو داتا تو صاحب تو سلطان، غوثہ قطبہ ولیاں دی تو شان، غوثہ قطبہ ولیاں دی تو شان، حیدری نے تیرے نام کو جندڑی کھولڑی، حیدری نے تیرے نام کو جندڑی کھولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، گنج شکر سرکار جہاں بلہار میں تیری گولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی، تو داتا تو صاحب تو سلطان، غوثہ قطبہ ولیاں دی تو شان، غوثہ قطبہ ولیاں دی تو شان، حیدری نے تیرے نام تو جندڑی بولڑی، صدقہ قطب و دین دا بھر دیو جھولڑی، بھر دیو جھولڑی۔ سامعین، الحمدللہ آج چونکہ یوم عاشور ہے اور اس کی فضیلت واقعات کے حوالے سے ولی عہد آستانہ عالیہ چشتیہ فریدیہ صابریہ بلکیہ جمالیہ جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر فخر الدین چشتی صاحب مدد اللہ العالی صلی اللہ العالی، آپ جلوہ افروز ہیں۔ جناب صاحبزادہ فہد صاحب تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ ممشاد صاحب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ صاحبزادہ محمد علی شاہ صاحب آپ جلوہ افروز ہیں۔ تو ماشاءاللہ آئیے یوم عاشور کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ سماعت کریں۔ دعائے عاشورہ جو ہے بڑی پڑھی جاتی ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابل توبہ یا جمع یوم عاشورہ،
يا فارج كرب الذنون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامي دعوات موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوات صالح في النقشات يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وآت أمرانا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بإذن الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبانيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الهدى وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والذكر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والذكر وعدد كلمات الله التامات في كل حال. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات في كل حال. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات في كل حال. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. آج ٹائم ذرا چینج ہوا تھا. ٹھیک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے زال ذکر کر حب سے بے کل ہو لولا موہن پیارے مین کو اپنی خوب سنا. اس کا ترجمہ باوقی محمد شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کرتا ہے کہ کوک خریدا کوک دوں جیوں رکھا جوار جب لگ ڈانڈا نہ گرے تب لگ کوک بخار. یعنی حکم یہ ہے کہ ہم جن کے ہو گئے ہیں جن کے ماننے والے ہیں جن کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان کا ذکر اذکار ہمیشہ کرتے رہیں. ان کے ذکر ہی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے مقربوں کا ذکر ایک ہی بات ہے. کیونکہ نبوت کو اللہ پاک نے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم کروا دیا, خاتم النبیین فرما دیا. پھر آگے حکم کیا کہ میرا حضور نبی پاک نے فرمایا کہ میرا یہ سلسلہ میرے مقربوں کے ساتھ صاحب ارشاد لوگوں کے ساتھ اقطاب کے ساتھ اوتاد کے ساتھ اولیاء کے ساتھ یہ سلسلہ میرا چلتا رہے گا. اور یہ ذکر جو ہی ہمیشہ کے لیے عمل کر دیا گیا. تو اس ذکر کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ذکر کو بزرگان دین کی. اب ہمارا حاضر ہونے کا یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ ہم اپنی ذات کے لیے ہمیشہ کرتے ہیں تو کچھ وقت جب نکال لیتے ہیں
ذکر کے لیے یا حاضری کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی معرفت لازم قرار دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی دولت بخشتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرب کی دولت بخشتا ہے. اس لیے اب میں ذرا چاہوں گا کہ ماسٹر صاحب ذکر چشتیہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم کر لیں, تو اس کے بعد پھر ختم شیف ہوگا. ختم شیف کے بعد ہم وہ حاضری حضور کے حسن کا رسم غسل ہوگی, اور اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا. تمام احباب ذکر کے ساتھ شامل ہوں. یہ بڑا ضروری عنصر ہے. ہمارے آنے کا مقصد پورا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ذکر ہم اس طرح کرتے ہیں, کچھ ذکر سنتے ہیں, کچھ ذکر پھر ایسے کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین نے ہمیں حکم کیا ہے, ہمیں فرمایا ہے. دستار پیش کیا جا رہا ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم
اليمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا محمد زيادة فلسفة زيادة بالفقراء يا بھی
شریف خواجگان چیز اہل خیش اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے ہم کر مجھ پر تو پہلے محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوا ہوں سخت عاجز اس بعد محنت میں اسی چھوڑ دے مشکل میری مشکل کشا کے واسطے حضرت خواجہ حسن بصری کا نام دیتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل شفا کے واسطے بدل کر مجھ پر تو پہلے خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم مکی بادشاہ کے واسطے خواجہ ماتا شاہ زیبہ کے لیے ٹکڑے ہم کر پیر سبیرہ تصویر صاحب خدا کے واسطے خواجہ رمم بشاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ ابو اسحاق قطب اتقیاء کے واسطے خواجہ عبدال احمد محمد مرتضیٰ خواجہ ابو یوسف صاحب شفا کے واسطے خواجہ محمود چشتی خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان احمد اہل اتقیاء کے واسطے والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب اتقیاء کے واسطے کام کشیری تو پہلے خواجہ گنجے شکر احمد صابر علی صاحب رضا کے واسطے الکر مشکل تو پہلے شاہ شمس الدین پیر جلال الدین کبیر اولیاء کے واسطے حضرت مخدوم عبدالحق احمد پیشوا شیخ عارف اور محمد مقتدیٰ کے واسطے قطب عالم سرور دنیا و دین عبد القدوس اور جلال الدین محبوب اصفیاء کے واسطے شاہ نظام الدین بلقی شاہ ابو سعید شیخ صادق پیر محبوب خدا کے واسطے خواجہ داؤد اور شاہ ابو مانی کے لیے شاہ سید بھیک میران بادشاہ کے واسطے دین دنیا کا وسیلہ شاہ سید بھیک میران دور کا رسولمند خیر خواجہ عبداللہ ولی اور محمد عمر پیر بادشاہ کے واسطے نور علی شاہ کے دل کو منور کر پیر بہادر علی شاہ پیر خدا کے واسطے دل کی ظلمت دور کا نور سے معمور کر حاجی شاہ جمال الدین پیشوا کے واسطے خودی بوزدان چشت بلبل باغ جمال حضرت پیر علی حیدر شاہ مادن علم و احیاء کے واسطے اے خدایا دعا میری قبول کر حضرت خواجہ پیر طارق علی شاہ رہنما کے واسطے بخش دے اپنی محبت اور قطع کرما سوئے برکت پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے فاتحان عالم حضرت روشن ضمیر آپ بڑا ہوں در تمہارے کرو مطلب ہر سب بولیا اللہ کے واسطے کلمہ طیب لب پہ جاری رہے تا وقت نظام حضرت محمد مصطفیٰ اور بولیا اللہ کے واسطے برحق لا الہ الا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ حضور پاک کا خدا رکھنے کے ہمارے سارے دوست کو شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأهل بيت سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين میرے مالک الکائنات جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب جو پیر طارق بلی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مدد مریدین محیطین حضرات نے جو کلمہ شریف درود پاک اول آخر الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور جو دوست احباب نے نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اہل بیت ذکر حسین ذکر شہداء اور جو کچھ مریدین حضرات محبین حضرات دعوت فرما کے لنگر پاک کا اہتمام کیتا ہے جملہ کلام و لنگر پاک نے تمام ثواب نبی پاک شافی بشر امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ابیتن تو فتن نظرانہ تناقید تن چاہتن محبتن پیش کرتے ہویا مولا تیری بارگاہ الہی کے اندر پیش کرے قبول و مقبول فرما جملہ کلام و لنگر پاک کے تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے 24,000 قلب و پیش برہم کرے پیارے آقا اسلام نے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین فاضلین حضور آل اولاد ازواج مطہرات امہات المومنین پنجتن پاک بارہ امام خلفائے راشدین صحابہ کرام تابع تابعین غوث قطب ابدال کی سکینہ کی بارگاہ میں پیش کریں قبول و منظور فرمائیں خصوص بالخصوص شہیدان کرب و بلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور جتنے رفقا کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے مولا سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرمائیں الہ العالمین خواجہ خواجگان خواجہ ہند الغنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں قبول منظور فرما الہ العالمین حضرت امام فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں قبول فرما حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں قبول منظور فرما الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا صدقہ شہداء کرب و بلا کا واسطہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی تو چلے گئے مولا صاحب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین حضرت پیر طارق بلی صاحب نے والدین پیغمبر امان اقتدار قبیل خاندان کے وچوں مولا جو بھی اس دنیا فانی تو چلے گئے مولا صاحب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس کے اندر جتنے مریدین حضرات محبین حضرات تشریف لائے ہیں میرے والد کو کائنات کے اندر والدین کے وچوں پیغمبر امان وچوں نانگیاں دادیاں وچوں رشتہ دار قبیل خاندان کے وچوں جتنے بوڑھے نوجوان بچیاں بچے ٹر گئے نے مولا صاحب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین نبی قبر روشن منور مرتر حد نگاہ مشاہدہ اور مزید جنت کے باغوں میں شمار پڑا الہ العالمین شہیدان کرب و بلا امام علی مقام امام حسین کی پاک و خون کا واسطہ جتنے دوست احباب بزرگ ہاتھ جوڑ کے دعا مانگے ہیں اپنے پیر خانے کے اندر آ کے پیر طارق بلی صاحب نے قدمہ پیر سید حیدر شاہ صاحب نے قدمہ بیٹھ کے جو بھی دل کے اندر کا منع رہ گئے ہیں مولا صاحب نے دیکھ جائے حاجات کو الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے سجادہ امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ مولا صاحب نے صحت والی زندگی عطا فرما الہ العالمین نے بے اولاد میں مولا صالحہ اولاد عطا فرما اولاد والے بھی اولاد کو نیک بنا پنج وقت نمازی حضوری غلامی سرکار یا اہل بیت اتحاد محمد عطا فرما الہ العالمین نے گھر کے اندر جوان بیٹیاں نے میرے والد الکائنات حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ دی ساری کا واسطہ مولا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی تبہید کی چادر تسلتا مولا انہاں بیٹیاں دے اچھے رشتیاں نے انتظام کرنا جنہاں بچیاں دے نصرتیاں ہو چکیاں نے میرے مالک الکائنات سیدہ سغرا دی کوٹائی کا واسطہ مولا انہاں بیٹیاں کو اپنے اپنے گھر کے اندر شاد و آباد الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تبہید کی چادر کا صدقہ مولا ساریاں بیٹیاں عزت عطا فرما فاطمہ الزہرا کے نقش قدم سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جتنے محبین حضرات نے لنگر سے حصہ پایا ہے تعاون کیتا ہے اپنے پیر و مرشد سے یا اللہ محب کے اندر آ کے محبت کے اندر آ کے مولا سب کا تعاون قبول فرما کے سر واسطے ذریعہ نجات ذخیر حیات الہ العالمین
سانو پانچ وقت نمازی اپنے پیر و مرشد کے نال سچا پیار عطا فرما اہل بیت کے اتحاد کے نال محبت عطا فرما شہیدان کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دعا کو خون کا صدقہ مولا امت مسلمان آپس میں اتحاد عطا فرما یا اللہ نبی پیر لائے پر حساب کی عمر دراری پر خیر عطا فرما انہاں دا سایہ تا دیر محبین ان کے قائم دیم فرما یا اللہ ساریہ دعا قبول فرما کے ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت پڑھا ہر مشکل دی چابی جارو انہاں ولیہ دی حق آئی ولی اللہ دا نظر کرے نہ رہنی مشکل کائی اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی جب کبھی واپسی ہو تو آنکھوں کے سامنے اسماعیل کریم کے پیارے نانا جان کا چہرہ ہو اور زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اپنے پاک سالانہ خطبات 6 ستمبر کو ہوگا اور حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی میر رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت دیوان آل حبیب علی خان صاحب کا پروگرام ہے تشریف لانے کا آستانہ کا تو سب احباب سے درخواست ہے کہ تمام حضرات ہر وقت عصر کے وقت یہاں تشریف لے آئیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور جو اپنے اولاد کو اپنا خاموشی پیشکارہ رسم پیشکارہ ہوتی ہے رسم پیشکارہ بڑی اہم رسم ہے وہ رسم حضور آئیں گے تو پھر ہوگی تو کیونکہ یہ رسم آمد کی رسم ہے جب حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے گئے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تو یہ استقبال ہی وہی رسم جو ہے وہ رسم پیشکارہ ہے جب پیشوا گھر آتے ہیں تو وہاں پر یہ کلام گائے جاتے ہیں خود ربیہ کا ہے تو اس وقت بڑی رحمت کا وقت ہوتا ہے مرشد کی آمد کا وقت ہوتا ہے تمام ساتھیوں کو مطلع کرتے ہیں کہ آپ لوگ ذوق اور شوق سے اس رسم میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں بلکہ یقینی بنائیں کہ آپ سب وہاں حاضر ہوں اور پھر اس بار تو خواجہ غریب نواز کے لاڈلے تشریف لا رہے ہیں ہمارے لیے خوش بختی ہے تو تمام حضرات اپنی سر ڈھانپ کے آئیں اپنے سلسلے کی ٹوپیاں لے کے آئیں اور پروگرام بن رہا ہے کہ ہم ان کا 2-3 جگہ پہ مطلب ڈوڈیالہ میں اور کونا میں اور پھر شاید سائیاں والا میں 2-3 جگہ ان کا استقبال کریں گے تو اللہ تعالیٰ منظور فرمائے اور ہماری کوشش کاوش بارگاہ الہی میں منظور ہو آپ سب کی کوشش کاوش میں منظور و مقبول ہوں بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں حصہ لیں اپنی رسومات کو اجاگر کریں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں رزق بھی دیتا ہے برکتیں بھی دیتا ہے اور رحمتیں سے نوازتا بھی ہے تو اس لیے میں سب سے کہوں گا کہ تمام حضرات اپنے تیاری رکھیں اور سب لوگ وقت پر آئیں اور باقی مشاورت جو ہے وہ ہو جائے گی جیسے بھی ہمارے وہ منتظمین ہیں وہ مشاورت کریں گے تو جو بھی ہوگا پھر سوسائٹی پروگرام سے آگاہ کر دیا جائے گا تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں تو ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں ایسے ہی خرچ کرتے ہیں لوگ جن کو نہیں پتا وہ یہ بات کرتے ہیں ہم بڑی کوشش سے کاوش سے بڑی لگن سے محبت سے یہاں آتے ہیں آپ سب لوگ یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا منظور و مقبول فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جو لوگ بیکار ہیں ان کو اللہ پاک کار عطا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے جو لوگوں کی خواہشات ہیں جو بھی یہاں کے زائرین ہیں آنے والے ہیں اللہ پاک ان کی تمام منزلیں آسان فرمائے دنیا کی منزلیں اور دین کی منزلیں آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر و مرشد کا قرب آخرت کا بھی عطا فرمائے اور آج جب ہم چل رہے ہیں تو ہمیں اپنے پیر و مرشد کی یاد ہمارے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور شوق کو مزید برکتیں عطا فرمائے سلامت رکھے اور آپ آتے ہیں یہاں کی رونق مناتے ہیں اور یہاں سے بہت کچھ سرکار کی برکتیں سمیٹ کے بھی جاتے ہیں یہ آنا آپ کا ایسے نہیں ہے بہت بہتر ہے بہت کامل ہے
हमारे बुजुर्गों की ये रस्म है, जो भी आता है कुछ दे के जाता है। तो ये बुजुर्गों की बारगाह है। हमारे मुर्शिद करीम का हमारे लिए हम काबिल फख्र है हमारे लिए कि हमारे मुर्शिद करीम का नाम सुनते ही लोग झुक जाते हैं और हर दरवेश हर शख्स आपकी तारीफ करता है। अल्लाह ताला उनके सदके में हम सब की झोलियाँ भरपूर फरमाए, हम सब पर अपना करम फरमाए, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए, बच्चे और बच्चियों के नसीब नेक फरमाए, पीर और मुर्शिद का कुर्ब अता फरमाए, पीर खाने की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जो लोग भी यहाँ खिदमत करते हैं अल्लाह पाक जानता है और वो उनके लिए बेबहा करते हैं, हस्बे वादा किया गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सबके मसले हल होंगे, सबकी ये बरकतें होंगी, सबके लिए रहमतें होंगी। जो भी आता है यहाँ गुनाहगार आता है, खताकार आता है, तो ये खतापोश है, ये हर एक की हम खतापोश है और खतापोश है। इस आस्थाने पे सबकी सुनी जाती है। अल्लाह पाक आप सबके ऊपर अपना रहमत और करम अता फरमाए, अपनी हाजिरी को अपनी बरकत में मंजूर मकबूल फरमाए और हमारे पीर मुर्शिद का ये दरबार सदा सलामत रहे, लोग फैजान से अपनी झोलियाँ भरते रहे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सय्यिदना मुहम्मद वाली असहाबी व महदी वज़वाजी अजमईन रहमत या अरहम राहिमीन। 15-20 मिनट में गुस्ल की रस्म हो जाएगी और उसके बाद लंगर तक़सीम होगा। या
वहाँ पे अली जहाँ हुजूर के नक्शे कदम वहाँ पे अली और जहाँ हुसैन जो मैंने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो पेशवा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला जिसे नसीब
والدین بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ جو بھی فوت ہو چکے نے مولا سب کی روحوں کو احسان کر الہ العالمین پاک گھرانے دے پاک خون دا واسطہ قبراں نو جنت دے باغاں وچوں پاک روشن منور معطر ادے نگاہ کشادہ اور وسیع فرما الہ العالمین پیر طارق ولی صاحب دے خاندان دے اپنا کرم فرما پیر صاحب دی عمر درازی بالخیر عطا پیر صاحب دیاں بیٹیاں نو نواسیاں نو دوتے پوتیاں نو الہ العالمین پورے خاندان دے اوتے اپنی رحمت دا معاملہ الہ العالمین اس دربار عالیہ دے اندر مزید کروڑاں دا رحمتاں دا نزول فرما پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی نظر دا صدقہ جتنے مریدین محبین حضرات مولا اس دربار دے اندر کھڑے نے ہاتھ پھیلا کے مولا سب دیاں دلی مراداں پوریاں فرما مولا ہر گھر دے اندر پریشانی کوئی بیٹی تو پریشان کوئی جوان بیٹے تو پریشان یا اللہ کوئی بھائی تو کوئی گلی بازار والے تو یا اللہ کوئی زمینہ تو کوئی کاروبار تو کوئی رزق تو اللہ سونیا پاک دن دا صدقہ شہیدان کرب و بلا دے پاک خون کرم فرما سب دیاں مشکلاں آسان فرما سب دے گھر کاروبار مال جان اولاد رزق میں برکتیں عطا فرما سب دیاں پریشانیاں مصیبتاں سختیاں آفتہ بلاواں مولا سب نو ٹونے جادواں دے کولو پاک فرما قبر چ جان تو پہلے سانو بھی قبر دی فکر عطا آئے ہو قبر پر فاتحہ پڑھنا خدا کے واسطے کل تو بھی مجبور ہوگا اس دعا کے واسطے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فآجی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان میرے مالک الکائنات سب دیا مرادہ پوری فرما دوست احباب بزرگ بڑی محنت دے نال اپنے پیر و مرشد دے قدماں وچ اوندے نے جان بھی پیش کردے نے مال بھی پیش کردے نے مولانا دے جان مال دی حفاظت فرما انہاں دی جان اور مال دا نذرانہ بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول فرما کے حسین پاک دے پاک خون دا واسطہ مولا مہربانی فرما اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب مولا جس طرح مریدین حضرات محبین حضرات ایتھے آئے نے اپنے پیر و مرشد دے قدماں وچ اسی ہی طرح با حفاظت انہاں دے مال انہاں دی جان انہاں دی سواریاں دی حفاظت فرما کے اپنی اپنے منزل مقصود تے پہنچن دی طاقت عطا فرما لقمہ حرام تو محفوظ فرما لقمہ حلال دی طاقت عطا فرما گناہ تو محفوظ فرما نیکی دی ہمت عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بہت سارے دوستاں نے دعا دے واسطے آکھے نے بہت سارے بیمار نے سجادہ عوض امام زین العابدین دی بیماری دا واسطہ اللہ سونے اور صحت والی زندگی عطا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب
चलो फिर देखो जी, देखो इधर जल्दी जरा ले आओ ना, इधर रोटी लेके आओ। मुर्गा चक्कर लगे उड़ जानी लो जी, खाओ जी, आ लो जी, पकड़ाओ जी मैंने हो गया आपने भी लेनी। उस्ताद जी किधर गए जी? शेख साहब बुला लो। उस्ताद जी के तारक हाँ जी लाला ये डुल जाऊगी। कितना देने? 4-5 तुसी दो। 4-5 कितना दिए? हाँ लो मास्टर जी तफसीर मान लेंगे। फिर उधर हो जाओ जी। लो जी शेख साहब जी, आप रहेगी तस्वीर है। लो जी शेख साहब की तस्वीर जी। बद गए शेख साहब। हेलो आओ तुम ठीक है। तेरे नाल केड़े 4 जने? आजा काके आजा रूफ आ जा भाई छेती आ। की लेवेंगे कितना? आओ बेटा, शॉपर ये डुल जाएंगे सारी। नहीं दो पानी ना पी जाना। हेलो दे मिनट का जरा ठहर जाओ ना, जरा ठहर जाओ। अच्छा ठहर जा, बना ले। आ जाओ बच्चे ठहर जाओ, ले लेना जिन्नियां ले। आओ जाए मिल जाएंगे। दसो आ जाओ बच्चे आ जाओ। आपने नहीं ली जी? आ जाओ ले लो, उधर रख लो। लो एक के साथ रोजा अफ्तार हो जाएगा वो डबल कर। छोटी तुम ही आ जा। आ जाओ तुम क्या आ जाओ? चलो ले लो ना। इधर से आओ, इधर से। नहीं बस एक ले जाए, बाकी फिर बाद में ले जाए। आ जाए छोटी। ये हो गई ना क्या? और 3 नहीं ला। बस ये हो गया। नहीं एक ले चलो जी आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ ना। आ जाओ बेटा आ जाओ। जाओ ना। लो ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना इधर आओ, इधर आओ। मेरी बांडी है, इधर देखो। चलो नहीं तुम जा भी ले आओ अभी। लो, आ जाओ।